پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک کی کرما کمیٹی برائے بین الاضلاعی رابطہ میں فٹ بال فیڈریشن کے معاملات پر بریفنگ۔ نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی کانگریس مکمل ہو چکی ہے، اس کے تمام ممبران مکمل طور پر الیکٹ ہو چکے ہیں، اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے قبل بات چیت کرتے ہوئے سابق فٹ بال فیڈریشن کے عہدیدار عامر ڈوگر نے کہا کہ میرے اوپر خواہ مخواہ کیسز بنائے گئے ہیں، جبکہ فیفا کو باقاعدہ طور پر لیٹر لکھا گیا ہے تاکہ مجھے تاجات مجھ پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے علاوہ سابق پنجاب کے عہدیدار سردار نوید نے بھی کہا کہ یہ کانگریس ٹھیک نہیں بنی، ووٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی کام ہیں، خواتین کا جو تقرر ہوا ہے کانگریس کے اندر 3 خواتین کا، وہ بھی غلط ہوا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بات کسی کو بتائی نہیں گئی۔ ان تمام جتنے بھی ان کے الزامات تھے ان کا جواب دیتے ہوئے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی چیئرمین نارملائزیشن کمیٹی ہارون ملک نے کمیٹی کو بتایا کہ ہم نے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں، ہم نے جو الیکشن کا پروسیس شروع کیا ہے وہ بالکل سطحی سطح سے ہے، ضلعی سطح سے ہے۔ ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں ضلعی سطح پر اور 22 منتخب ممبران اگلے مرحلے تک بھی بنا دیے ہیں جو اس کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے 2023 اولمپک کوالیفائرز میں شرکت کی اور دوسرے مرحلے تک رسائی حاصل کی۔ انہوں نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ وہ کسی بھی PFF انتخاب یا عہدے کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیفا کے حکم کے مطابق سارے احکامات کرتے ہیں، وہ فیفا کے یہاں پر نمائندے ہیں، جو فیفا ان کو بات کہتا ہے وہ آگے اس کو امپلیمنٹ کرا دیتے ہیں۔ ان کا نہ تو کوئی لالچ ہے، نہ وہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے چیئرمین اور صدر بننا چاہتے ہیں، نہ ہی کوئی اور عہدہ لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فٹ بال کے فروغ کے لیے پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے ان کی بہت زیادہ کام کیا ہے۔ 9,500 سے زیادہ کلب ابھی تک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور جو کانگریس کا انتخاب ہے وہ بالکل آئین کے مطابق ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان فٹ بال فیڈریشن فیفا کے آئین کے مطابق بنائی جائے تو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا صدر کوئی بھی بننے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ صدر بننے کے لیے جو فیفا کا رول یہ کہتا ہے کہ جو شخص 2 سال تک فیفا میں کام کر چکا ہو اور اس کا کم از کم پچھلے 5 سالوں میں 2 سال فیفا کے لیے بھی کام کر چکا ہو تو وہی عہدیدار بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس پورے ملک کے اندر ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو کہ صدر بن سکے، لہٰذا ہمیں اپنے طور پر جو ہے وہ صدر بنانا ہوگا۔ اس لیے نارملائزیشن کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ وہ سارے عمل کو کرے۔ میرا مینڈیٹ 6 مہینے کے لیے تھا تاکہ ہم انتخابات کرا سکیں اور ہم نے آئین کے مطابق سارے کام بھی کیے ہیں۔ فٹ بال فیڈریشن کے چیئرمین نارملائزیشن کمیٹی کی بریفنگ کے دوران مہرین رزاق بھٹو جو کہ کمیٹی کی ایک ممبر ہیں، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہارون ملک نے جتنی بھی تنخواہیں لی ہیں یا امارات لی ہیں اس کے خلاف ان کو کون پوچھے گا۔ انہوں نے کہا کہ 8,000 امریکی ڈالر جو ہے وہ چیئرمین کی جو ہے وہ سیلری ہے، اس کے علاوہ ممبران کی سیلری جو ہے وہ 4-4 ہزار ڈالر ہے۔ اگر ابھی یہ غلط ثابت ہوتے ہیں کہ یہ ساری ریکوری کون کرے گا۔ اس کے علاوہ سردار نوید نے بھی بڑے الزامات لگائے اور جو شائلہ رضا ہیں جو کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے بھی کافی الزامات لگائے اور کہا کہ خواتین ارکان کا جو کرائٹیریا طے کیا جائے تاکہ کانگریس میں جو تو 3 خواتین ہیں ان کو کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کا سلیکٹ کرنے کا یا ان کو منتخب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس حوالے سے جواب دیتے ہوئے ہارون ملک نے کہا کہ میری وہ کوئی جاننے والی نہیں تھی، نہ میں ان کو پہلے جانتا تھا نہ میں اب ان کو جانتا ہوں۔ ان کی پروفائل دیکھ کر ہم نے ان کو یہاں پر اپنی کانگریس کا ممبر بنایا ہے اور ووٹنگ رائٹس دیے ہیں۔ اور ووٹنگ رائٹس جو کلبوں کے ہیں اس کے اوپر بھی جو ان پر الزام لگے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو خیبر پختونخوا ہے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے اور اس کے علاوہ جو آزاد جموں کشمیر ہے ان میں سے بھی کانگریس کے ممبر بنائے ہیں کیونکہ ہمارے صوبے ہیں
اور انہی کی وجہ سے پورے پاکستان کی یونانیمس باڈی جو ہے بن چکی ہے۔ اب 15 فروری میری آخری ڈیٹ ہے، اس کے بعد میرا ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور اب جو ہے اس کے بعد کمیٹی کے جو چیئرمین تھے ثناء اللہ مرثی خیل، انہوں نے جو وکیل خان کی سربراہی میں ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں ان کے ساتھ ڈاکٹر میرین رزاق بھٹو اور ایم این اے جمشید احمد دستی بھی شامل ہوں گے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل یاسر پیرزادہ اور ڈپٹی ڈی جی ساتھ آزاد فٹ بالر جناب شعیب بھی اس ذیلی کمیٹی کی معاونت کریں گے۔ یہ ذیلی کمیٹی پی ایف ایف کانگریس ممبران کے ساتھ بات چیت کرے گی اور پی ایف ایف کانگریس میں 3 خواتین ممبران کی تقرری کا جائزہ لے گی۔ اجلاس میں ممبران قومی اسمبلی انجم وکیل خان، شیخ آفتاب احمد، سردار محمد یعقوب خان ناصر، محترمہ شائستہ خان، حاجی رسول بخش چانڈیو، سیدہ شہلا رضا، ڈاکٹر میرین رزاق بھٹو، محمد اقبال خان، خواجہ اظہر الحسن، محمد مقداد علی خان، جمشید احمد اور سید سمیع اللہ سمیت ایڈیشنل سیکرٹری NHA IPC خیبر پختونخوا و پنجاب کے نمائندے اور دیگر حکام اور افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اس ساری بریفنگ کے بعد پاکستان فٹ بال بار فیڈریشن کے چیئرمین ارون ملک کی ڈی جی پاکستان سپورٹ بورڈ یاسر پیرزادہ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات ہوئی، جس میں یاسر پیرزادہ نے کہا کہ آپ کے بارے میں میرے جو تحفظات تھے، جو تاثرات تھے، ان کو میں بدلنے پر اب مجبور ہو چکا ہوں۔ تو جس کے جواب میں ارون ملک صاحب نے کہا کہ ہم نے جو بات بھی کی ہے ساری آئین اور قانون کے مطابق کی ہے اور ہر چیز باریک کرسٹل اینڈ کلیئر ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ بہت شکریہ۔